فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ میں 20 ضلع کلکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں اور انہیں دوسرے ضلع کا کلکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ پیداپلی ضلع کلکٹر مزمل خان کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں کھمم ضلع کلکٹر مقرر کیا گیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے تمام 20 IAS کے تبادلے کا سرکاری حکم جاری کیا، جن میں مزمل خان ضلع کھمم کے کلکٹر، ناگر کرنول ضلع کے لیے سنتوش راجنا، سرسلہ ضلع کے سندیپ کمار جھا، کریم نگر ضلع کے لیے انوراگ جینتی، کاماریڈی ضلع کے لیے اشن سنگوان، کوتاگوڑم بھدرادری ضلع کے لیے جیتیش وی پاٹل، بھوپال ضلع کے لیے راہل شرما، نارائن پیٹ ضلع کے لیے سکتا پٹنائک، ہنمکنڈا ضلع کے لیے پرونیا، جگتیال ضلع کے لیے ستیہ پرساد، محبوب نگر ضلع کے لیے وجیندرا، منچریال ضلع کے لیے دیپک، وقارآباد ضلع کے لیے پرتیک جین، نلگنڈا ضلع کے لیے نارائنا ریڈی، ونپٹی ضلع کے لیے آدرش سورابھی، ورنگل ضلع کے لیے ستیہ شاردا دیوی، ملگو ضلع کے لیے دیواکر اور نرمل ضلع کے لیے ابھیلاش ابھینو کو بطور کلکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ پولیس نے وحشیانہ قتل کیس میں 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آصف نگر پولیس نے محمد قطب الدین عرف قدوس کا سفاکانہ قتل کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جو کہ آصف نگر ڈویژن ساؤتھ ویسٹ زون حیدرآباد کے آصف نگر PS کے حدود میں مقتول اور ملزمان کے درمیان سابقہ دشمنی کی بنا پر چاقوؤں اور ڈنڈوں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قتل عاشورخانہ آصف نگر مین روڈ حیدرآباد میں کیا گیا تھا اور ان کے قبضے سے چھریاں، چاقو، لاٹھیاں برآمد کی جو جرم میں استعمال کی گئی تھی اور انہیں عدالتی تحویل کے لیے معزز عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے موبائل فونز بھی ضبط کر لیے۔ بعد ازاں پولیس نے اس ضمن میں مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ یہ پریس میٹ آج ساؤتھ زون میں ہم نے ساؤتھ ویسٹ زون آصف نگر پولیس اسٹیشن میں ایک مرڈر کیس میں اریسٹ کیے گئے 5 ایکیوز کے بارے میں بریف کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن لمٹس میں 13 تاریخ جون 2024 کو لگ بھگ 10:30 بجے ایک آصف نگر ایکس روڈ کے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا، جہاں پہ جو اس کیس میں ڈیسیزڈ ہے محمد قطب الدین کو 5 لوگوں نے اٹیک کیا اور بری طرح سے مار کر کے اسٹیپ کر کے اس کا مرڈر کیا۔ اس میں 5 ایکیوزڈ ہیں: A1 سید طاہر، A2 سید عمران، A3 سید امان، A4 سید مظفر اور A5 شیخ جاوید۔ یہ 5 لوگوں کو آصف نگر پولیس اور ٹاسک فورس نے بہت ہی جلدی پکڑ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا جہاں پہ یہ راؤڈی ایلیمنٹس اور اس طریقے کی غلط طریقے سے لوگوں کو مارا جائے گا اور راؤڈیزم کیا جائے گا تو ترنت حیدرآباد پولیس اس میں ایکٹ کرے گی اور جلد سے جلد ان ایکیوز کو پکڑ کے کڑی سے کڑی سزا دلائے گی۔ اس بارے میں کیس رجسٹر ہوا تھا کرائم نمبر 305 آف 2024 انڈر سیکشن 302 ریڈ وتھ 34 IPC اینڈ 25 آف انڈین آرمز ایکٹ۔ کی گئی انویسٹیگیشن کے بعد اور CCTV ویریفیکیشن کے بعد یہ 5 ایکیوز کا نام اس میں سامنے آیا ہے اور ان 5 ایکیوز کو پکڑ کے اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے ایویڈنسز کلیکٹ کر کے ڈیٹیل میں اس کا انویسٹیگیشن رپورٹ بنا کے یہ کیس چارج شیٹ کیا جائے گا اور یہ ضرور ہم لوگ انشور کریں گے کہ اس کیس میں ہمیں کنوکشن آئے۔ ریسنٹلی بہادرپورہ کے ایک کیس میں 3 راؤڈیز جو راؤڈی شیٹر ہیں کالا پتھر کے، ان کو لائف کنوکشن آیا ہے۔ اسی طرح اس کیس میں بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ کڑی سے کڑی سزا ان 5 ایکیوز کو دی جائے۔ GHMC ڈپٹی میئر مورتے سری لتا شوبھن ریڈی اور مورتے شوبھن ریڈی جوڑے نے بقرعید کے موقع پر ماحولیاتی تحفظ کے لیے مسلم بھائیوں میں پولیتھین کے کور تقسیم کیے۔ آنے والے بقرعید کی خوشی میں ڈپٹی میئر مورتے سری لتا شوبھن ریڈی INTUC کے ریاستی صدر کانگریس قائدین مورتے شوبھن ریڈی نے تاناکا ڈویژن کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں پولیتھین کے کور تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے جانوروں
جانوروں کے فضلے کو پولیتھین کے کور میں رکھ کر میونسپل کے عملے کے حوالے کیا جائے جو روزانہ کی بنیاد پر کچرا اٹھانے آتے ہیں۔ اس پروگرام میں اسسٹنٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر رجنی کانت، صفائی کا عملہ، مقامی مسلمان بھائیوں و دیگر نے حصہ لیا۔ شہر حیدرآباد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے پیمانے پر بکروں کی فروخت کی جا رہی۔ شہر کے مختلف علاقے میں بازار میں بڑے پیمانے پر جانوروں کی خرید و فروخت ہو رہی۔ بازاروں پر 14,000 روپے سے لے کر 60,000 روپے تک قربانی کے بکرے کو فروخت کیا جا رہا۔ بکروں کی خریداری کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سال بکروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صاحب حیثیت پر قربانی کرنا فرض ہے۔ ان دنوں عید الاضحیٰ کی آمد عنقریب ہے تو وہیں بازاروں میں جانوروں کے خریداروں کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ شہر کے کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہیں۔ اس طرح شہر کے مختلف علاقوں میں ان دنوں جانوروں کے بازاروں کے ساتھ ساتھ ان کی نمائش اور خرید و فروخت بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ شہر کے مختلف بازاروں میں بکرے اور مینڈے 10,000 سے لے کر 1,00,000 روپے قیمت کے فروخت کیے جا رہے، لیکن اس سال جانوروں کے بازاروں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے خریداروں کی جانب سے کوئی تعاون ویپاریوں کو نہیں مل رہا۔ واضح ہو کہ بازار میں ہر قسم کے بکرے دستیاب ہیں، جن میں جمنا پاری، حیدرآبادی اور گورن فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ شہر اور ضلع میں سب سے بڑا جانوروں کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی بیرونی ریاستوں سے آئے ہوئے لوگ اپنے بکروں کا مال فروخت کرتے ہیں۔ بازاروں میں قربانی کے بکرے خریدنے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال بکروں کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور بازار میں کم داموں میں بکرے نہیں مل رہے۔ کم داموں کے بکرے نہیں ملنے کی وجہ سے لوگ قربانی سے بھی پیچھے ہٹ رہے۔ بکروں کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں مختلف نسلوں کے بکرے قربانی کے لیے فروخت کرنے کے لیے لائے گئے ہیں اور مناسب داموں میں بکروں کو فروخت کیا جا رہا۔ فی الحال شہر کے مقامات میں 14,000 روپے سے لے کر 60,000 روپے تک قربانی کے بکرے فروخت کیے جا رہے۔ حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے قربانی کے جانوروں کی پولیس کی جانب سے غیر ضروری ضبطگی کے واقعات پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے پولیس کی مکمل جانبداری اور فرقہ پرستوں کی حوصلہ افزائی قرار دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کانگریس کی نہیں بلکہ فرقہ پرستوں کی حکومت ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا ہے کہ جانور فروخت کرنے والوں کے بجائے خریداروں سے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ طلب کرنا پولیس کا سراسر ظلم اور ہراسانی ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ شہر سے دور جن مقامات پر بڑے پیمانے پر جانور فروخت کیے جاتے ہیں وہاں جانور فروخت کرنے والے اصل اور بڑے ویپاری ہوتے ہیں اور انہیں سے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دکھانے کے لیے کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ حالانکہ جن مقامات پر جانوروں کی بڑے پیمانے پر فروخت ہوتی ہے حکومت اور پولیس اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ مولانا نے کہا ہے کہ حکومت تبدیل ہوئی ہے لیکن فرقہ پرست پولیس عہدیدار اپنی منمانی اور جانبداری کرتے ہوئے حکومت کو بدنام کر رہے۔ آئین عید الاضحیٰ سے قبل جانور لانے والوں سے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ طلب کرنا ایک فیشن اور غلط رواج چل پڑا۔ مولانا جعفر پاشا نے مزید کہا ہے کہ ایک طرف تو کمشنر پولیس کہتے ہیں کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور دوسری طرف رکشا کے نام پر قانون کی دھجیاں اڑانے والوں کے ساتھ پولیس کی فرینڈشپ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مولانا نے چیف منسٹر سے کہا ہے کہ وہ ان باتوں پر سنجیدگی سے توجہ دیں کیونکہ حد تو یہ ہے کہ جانور خرید کر لانے والوں کو ہراساں کرنے کے بعض واقعات میں عوام نے شکایت کی ہے۔ چھتیس گڑھ سے بجلی کی خریداری کے معاہدے کے سلسلے میں وضاحت کے لیے جسٹس نرسمہا ریڈی کی زیر قیادت عدالتی کمیشن کی جانب سے تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو جاری نوٹس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کے چندر شیکھر راؤ نے کمیشن کو ایک مکتوب روانہ کیا۔ اس 12 صفحات پر مبنی مکتوب میں انہوں نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا۔ اس مکتوب میں کہا گیا کہ یہ کمیشن بدنیتی سے قائم کیا گیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ کمیشن کی انکوائری شفاف نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10 سال تک بطور وزیر
وزیر اعلیٰ وہ رہے، ان کا نام بھی اس معاملے میں لیا گیا۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کمیشن کے سامنے انہوں نے جو کچھ کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے دور میں بجلی کے معاملے میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عوام کو 24 گھنٹے معیاری بجلی فراہم کی۔ ریاست میں بجلی کا شعبہ قبل از مشکل حالات میں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، مایوس کسان خودکشی کرتے ہیں، موٹریں جل جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنریٹرز اور انورٹرز کا دور تھا۔ تلنگانہ کی عادل آباد پولیس نے شہر میں سڑک کے کنارے دستیاب ہونے والی نامعلوم خاتون کے قتل معاملے کو حل کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی عادل آباد نے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں پریس کانفرنس میں صحافیوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کے ایک ملازم نے سڑک کے کنارے نامعلوم خاتون کی لاش مشتبہ حالت میں پائے جانے کی پولیس کو اطلاع دی تھی۔ پولیس نے لاش کو رمس ہاسپٹل کے مردے خانے منتقل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بعد پوسٹ مارٹم لاش کو ورثہ کے حوالے کیا گیا۔ پولیس تحقیقات میں پتہ چلا کہ خاتون نائک پور قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ بھارتی ہے، جس کی شادی کئی سال قبل مہاراشٹر کے ایک شخص سے ہوئی تھی اور شوہر کے ساتھ اس کے اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ مل کر 10 سال قبل اپنے ماں باپ کے گھر موالہ عادل آباد آ گئی اور ایک کپاس کے میل میں کام کرتی تھی۔ اس دوران اس کی ملاقات 44 سالہ خلیل خان سے ہوئی، جو پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے اور اس کی بیوی اور بچے بھی ہیں۔ خلیل خان نے بھارتی کو مسلمان بنا کر اس کا نام سلما رکھا اور اس سے شادی بھی کی۔ ڈی ایس پی نے مزید بتایا کہ خلیل اپنی دوسری بیوی سلما پر شک کرتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ بالآخر اس نے سلما کو شک کی بنیاد پر بری طرح مارا، جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی، جس سے اس کی موت ہو گئی، اور اس معاملے کو چھپانے کے لیے آٹو میں لاش کو رات دیر گئے سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ اس سلسلے میں ذرائع اور ضلع ایس پی غوث عالم کی ہدایت پر ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی کی نگرانی میں 2 ٹاؤن انسپکٹر این اشوک اور ان کے ماتحت عملے نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے قاتل کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل کی اور قاتل خلیل کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی نے بتایا کہ ملزم کے خلاف قتل اور ایٹراسٹی کیس درج کیا گیا ہے اور 24 گھنٹے میں کیس کو حل کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرنے پر ضلع ایس پی غوث عالم نے 2 ٹاؤن پولیس کی ستائش کی۔ ఈ కేసులో చాలా కష్టపడి మా 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్, లాల్ సింగ్ నాయక్ ఎస్ఐ, సపోర్టెడ్ బై 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ, 2 టౌన్ ఐడి పార్టీ కానిస్టేబుల్స్ నరేష్, రమేష్, క్రాంతి సిబ్బంది వీరందరూ కూడా 24 అవర్స్నే ఈ అన్నోన్ డెడ్ బాడీని ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటు అన్నోన్ అక్యూజ్ను ట్రేస్ చేసి అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుంచి నేరానికి ఉపయోగించిన చెక్కలను, తర్వాత ఆటో డెడ్ బాడీని షిఫ్ట్ చేసిన ఆటోను, సెల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। వారందరినీ మా గౌరవ ఎస్పీ గారు అభినందించడం జరిగింది। آندھرا پردیش میں نئی حکومت کی حلف برداری کے بعد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور وائی ایس آر سی پی کے صدر جگن موہن ریڈی کے حیدرآباد میں واقع گھر پر بلڈوزر کے ذریعے انہدامی کارروائی انجام دی۔ رپورٹ کے مطابق میونسپل کارپوریشن نے یہ کارروائی غیر قانونی تعمیر کے خلاف شکایت موصول ہونے کے بعد کی ہے۔ کارپوریشن نے لوٹس پونڈ میں جگن موہن ریڈی کی رہائش گاہ کے سامنے سڑک پر ان کی حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے کمرے کو منہدم کر دیا۔ الزام ہے کہ اس ڈھانچے کو تجاوزات کرتے ہوئے بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس تجاوز کے خلاف میونسپل کارپوریشن کو 1 سے زیادہ شکایتیں موصول ہوئی تھی۔ جگن موہن ریڈی کے حامیوں کے مطابق سڑک کے کنارے یہ کمرہ ان کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا۔ آندھرا پردیش میں جگن موہن ریڈی کی ہار کے بعد ان کی سیکیورٹی یہاں سے ہٹائی جا چکی ہے، لہٰذا عہدیداروں نے پولیس کی موجودگی میں اس غیر قانونی تعمیر کو منہدم کر دیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر آئی ٹی لوکیش نے پرجا دربار کا اہتمام کیا۔ لوکیش، جو وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو کے فرزند اور حکمراں جماعت تلگو دیشم کے قومی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، انہوں نے پرجا دربار میں عوامی شکایت کی سماعت کی اور نمائندگیاں وصول کی۔ انہوں نے اس پرجا دربار سے رجوع ہونے والوں کو یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے۔ لوکیش، جو حلقہ اسمبلی منگل گری سے بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے اندور
ولی علاقے میں واقع اپنی قیامگاہ پر اس پرجا دربار کا اہتمام کیا. انہوں نے قبل ازیں ان کی پارٹی کے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوام کے لیے خدمات کے ذریعے ان کے دلوں کو جیت لیا تھا. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے نیٹ کا امتحان دوبارہ منعقد کرنے کی وکالت کرنے کو کہا ہے کہ گریس مارکس دینا غلط ہے. میسور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کہا نیٹ امتحان میں ان طلباء کے ساتھ غلط ہوا جنہوں نے سخت محنت کی تھی. انہوں نے کہا طلباء کو پاس کرنے کے لیے گریس مارکس نہیں دینا چاہیے. گریس مارکس دینا غلط ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس معاملے پر میں پہلے ہی اپنا بیان دے چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور دوبارہ امتحان کرانے کی اپیل کی ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے صحیح طریقے سے امتحان نہیں لیا. طلباء کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. مرکزی کابینہ میں جنوبی ہند کے 8 وزراء کو شامل کیے جانے پر ایک سوال کے جواب میں سدرامیا نے کہا بی جے پی چاہے کتنی ہی کوشش کرے وہ RSS کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے جنوبی ہندوستان میں حمایت حاصل نہیں کر پائے گی. بی جے پی RSS کی سیاسی حریف ہے لیکن ہندوستان کا جنوبی حصہ اس کی حمایت نہیں کرے گا. ریزرو بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن کئی بینکوں نے قرضوں پر سود بڑھانا شروع کر دیا. اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے RBI کی مانیٹری پالیسی میٹنگ کے کچھ دن بعد شرح سود میں اضافے کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں لون کے لیے ادا کی جانے والی قسطوں میں اضافہ ہوگا اور صارفین کو اضافہ رقم ادا کرنی ہوگی. رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے تمام میعادوں کے لیے اپنی مارجنل کوسٹ آف لینڈنگ ریٹس میں 10% پوائنٹس یا 0.1% کا اضافہ کر دیا ہے. SBI کے اس قدم سے MCLR پر مبنی تمام قسم کے قرضوں کی EMI میں اضافہ ہوگا. SBI کے اس اقدام کے بعد ایک سال کا MCLR 8.65% سے بڑھ کر 8.75% ہو گیا اور نائٹ MCLR 8% سے بڑھ کر 8.10% ہو گیا اور ایک ماہ اور 3 ماہ کا MCLR 8.20% سے بڑھ کر 8.30% ہو گیا. 6 ماہ کا MCLR اب 8.55% سے بڑھ کر 8.65% ہو گیا. مزید برائے 2 سالہ MCLR 8.75% سے بڑھ کر 8.85% ہو گیا ہے اور 3 سالہ MCLR اب 8.85% سے بڑھ کر 8.95% ہو گیا. خیال رہے کہ ہوم اور آٹو لون سمیت زیادہ تر ریٹیل لون 1 سال کے MCLR کی شرح پر مبنی ہوتے ہیں. 20 لاکھ سے زائد عازمین حج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کیے. حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے لاکھوں عازمین میدان عرفات میں پہنچے جہاں وہ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر و جمع کی صورت میں ادا کی اور خطبہ حج سنے. مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا گیا اور مسجد الحرم کے امام و خطیب شیخ ماہر حمد المعقیلی خطبہ حج دیے جسے اردو سمیت 50 زبانوں میں نشر کیا. حجاج سارا دن میدان عرفات میں عبادت اور دعائیں کرتے گزارے. عرفات میں حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ادا کی گئی. مغرب سے قبل حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. مزدلفہ میں حجاج کرام رمی جمعرات کے لیے کنکریاں اکٹھی کیے اور صبح حجاج کرام واپس مینا روانہ ہوئے اور رمی جمعرات کیے جس کے بعد قربانی کی اور عازمین کا فریضہ حج مکمل ہوا. Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available.
Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.